ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کی برکت سے ہمیں دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں خوشیاں خوشحالیاں خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے 2 جمعے سے غالباً ہم قرآن اور اخلاق کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن پورا اخلاق ہی سکھاتا ہے کہ مومن کو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، فرائض کے حساب سے، واجبات کے حساب سے، مستحبات سنتوں کے حساب سے، مباحات کے حساب سے، حرام کے حساب سے، مکروہات کے حساب سے مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہی قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، یہی سکھاتا ہے۔ میں گھر سے نکل کر جب صبح صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو روزانہ میرے رستے میں ایک جگہ آتی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، قبرستان کے باہر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ اللہ کرے وہ آرام گاہ ہی بنے ہم سب کو لیے، یا ہم سے پہلے جو جا چکے سب کے لیے آرام گاہ ثابت ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے گھر کو، چھوٹے سے گھونسلے کو، معمولی سے گھر کو، فانی اور عارضی گھر کو آرام دہ بنانے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا اس کا عشر عشیری کچھ پرسنٹیج بھی ہم آخرت کے گھر کو آرام گاہ بنانے کے لیے کرتے ہیں؟ بس یہی قرآن سکھاتا ہے کہ صرف دنیا میں نہ کھو جاؤ، آخرت کی بھی فکر کرو۔ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ مومن اور کافر کا فرق ہی یہ ہے، کافر سمجھتا کہ یہ دنیا ہی بس ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، جو میں نے دنیا پا لی تو میں نے سب کچھ پا لیا۔ کافر کا ٹارگٹ دنیا ہے، لیکن اگر مومن کا بھی ٹارگٹ دنیا ہی بن گئی تو پھر کیا فرق رہا؟ مومن کا ہے کہ دنیا جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہے، لیکن میں نے زندہ آخرت کے لیے رہنا ہے۔ مومن کا نصب العین اور ٹارگٹ اور منزل دنیا نہیں ہے، اس کے عہدے مرتبے نہیں ہے، جگیریں نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، پاور اور طاقت نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، نہیں۔ مومن یہ چیزیں حاصل کرتا ہے جینے کے لیے، لیکن اس کی منزل جنت ہے۔
وہ اپنے گھر اس دنیاوی گھر کو بھی چھوٹی سی جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے. جس گھر میں مرد ایسا ہو کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، ہمسایوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، صلہ رحمی ادا کرنے والا ہے، اور بیوی ایسی ہو خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، خامد سے محبت کرنے والی ہے، اور اولاد ایسی ہو کہ ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، بہن بھائی محبت کرنے والے ہیں، اور دین پر عمل ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں کہتے ہم کہ یہ دنیا میں چھوٹی سی جنت بن گئی ہے؟ قرآن یہی تو سکھانا چاہتا ہے، قرآن یہی تو بتانا چاہتا ہے. جو قرآن کی فرما برداری اس دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، آخرت میں تو جنت میں فرما برداری پر ہی چلے گی، وہاں پہ تو نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے. تو آخرت کے گھر کو آرام دہ بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے، وہاں پہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرنا پڑتی ہے. اور اس جد و جہد کا نام ہے دین کو سیکھنا. قرآن کے اخلاق کے اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے. تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 63 سے 67 تک ہم بات کر چکے تھے. آج ہم 68 پہ کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں. کم سے کم اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جو سیدھا سیدھا خود رحمان اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کی یہ شان ہے، میرے بندوں کی، وہ تو کم از کم میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. کیسے ہیں کہ دعویٰ رحمان کا ہے لیکن فعل شیطان کا چل رہا ہے؟ ہماری اخلاقیات کیسی ہوگی؟ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. لا يدعون، نہیں پکارتے، نہیں پوجتے، نہیں عبادت کرتے، مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ. یاد رہے قرآن میں دو لفظ بڑے استعمال ہوئے ہیں، من دون اللہ ہے اور مع اللہ ہے. آج شاید زیادہ میرا وقت اسی پر ہی گزر جائے، قرآن سے سیکھتے سیکھتے کہ قرآن کیا سکھاتا ہے. من دون اللہ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ. اچھا، ایک ہے اللہ کے ساتھ، مع اللہ ہے. یہاں پہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. الرحمن کے بندوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو نہیں پوجتے، نہ پکارتے ہیں. لیکن من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو. یہ دو ہیں الفاظ ہیں. اور جو مجھے سمجھ آئی، میں پچھلے ہفتے سے، پچھلے جمعے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے اسی پر ٹکا ہوا تھا، اسی پر چل رہا تھا کہ من دون اللہ اور مع اللہ میں کیا حکمت ہے. اللہ کے ساتھ تو وہی کام کرے گا جو اللہ کو مانتا ہے، ساتھ کسی اور کو بھی ملا لے گا. اور جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کرے گا. تو دونوں بحثیں آ گئیں کہ جو اس غلط فہمی میں کچھ لوگ ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے جاتے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کرتے جاتے ہیں، تو خلط ملط کر دیتے ہیں دین کو سمجھنے میں. ان کو بھی وارننگ دی گئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. ارے لوگو، اگر تم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو سنو، رحمان کے بندوں کی شان اور صفت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پھر ملاتے. جو اللہ کی عبادت بنتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت شمار ہوگا، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنائیں گے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہی سبب سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 میں فرمایا وَمَن
یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لوگوں جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لے گا، خدا کی صفات میں، خدا کی توحید میں، خدا کی ذات میں، خدا کی شان میں، خدا کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنا لے گا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی اور کو ملا لے گا ساتھ، لا برہان لہ بہ، اور اس کے بعد دلیل ہے ہی نہیں اس کی۔ قیامت کے دن دلیل پوچھی جائے گی، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، ثبوت لاؤ۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت مانگا جاتا ہے نا دنیا میں، تو قیامت کے دن بھی ثبوت مانگا جائے گا۔ تو یہاں پہ فرما دیا لا برہان لہ، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، اندھا دھند بس دھنگا مشتی ہے، سینہ زوری پہ غیروں کو اللہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، لا برہان لہ، دلیل نہیں ہے کوئی بھی، ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر حشر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ خود حساب لے گا اس سے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جب حکمران اور حاکم اور مالک کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو میں خود دیکھ لوں گا، آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملہ کتنا بگڑ گیا، بات کہاں چلی گئی۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن بیان فرما رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، سن لیں ایسے کافر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا لیتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے، عزت نہیں پاتے۔ اور یہی پیغام سورہ زاریات کی آیت نمبر 51 میں 51 میں آیا، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کی مت عبادت کرو، کسی اور کی مت پوجا کرو۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں یہی پیغام آیا، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا۔ اس ذات کے ساتھ جس کی ذات کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ کس کیپیسٹی میں ملائے بیٹھے ہو۔ اللہ کا صحیح تعارف تو قرآن ہی کرواتا ہے نا، کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ دین اسلام کی کتاب ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، لوگوں صرف اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ لہ الحکم، حکم اور فیصلہ اور اختیار صرف اسی کا ہوگا۔ دنیا میں عرض اختیار دیے امتحان کے طور پر، جس میں میں اور آپ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس اتنی ہے، کسی کے پاس کتنا اختیار ہے، اور اسی غلط فہمی میں نے ہمارا امتحان بنا دیا۔ فرمایا لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم بھی اسی کا ہوگا اور تمہیں پیش بھی اسی کے سامنے کیا جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہی بات سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 میں فرمائے، لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت معبود بنا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ حشر یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا ہر طرف سے تیری مذمت کی جائے گی، تیری پر لعنتیں برسیں گے، اور تو ذلیل و خوار رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر مذمت سے بچنا چاہتا ہے، لعنت سے بچنا چاہتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت ملاؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت معبود بناؤ۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہ تم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا، کہتے ہو یہ بندے کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بشر کا کلام کہتے ہو. تو چیلنج کے طور پر یہ تیسرا چیلنج ہے، 2 چیلنج ہو چکے کہ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اور دوسرا چیلنج ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اور اب یہ تیسرا چیلنج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پیارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر کیا کرو؟ چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا لاؤ. 114 صورتیں ہیں، تم کوئی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے سارے حمایتیوں کو، مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں. اللہ کا تو مقابلہ کرنا ہے نا، تو اللہ کے سوا جتنے ہیں سب کو بلا لو، سارے میدان میں آ جاؤ. اور تم اگر کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا. ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ شیطان کو ساتھی بنا لے؟ کسی کی پسند نہیں، کسی کا چوائس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن کیا ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہمارے شیڈول کو دیکھا جائے، پروگرام کو دیکھا جائے، تو اس میں اچھا خاصا حصہ شیطان کا نکل آتا ہے. بازار میں دیکھتے ہیں تو شیطانی کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. ابھی میں نے وہ پچھلے سے پچھلے شاید جمعے ایک آپ کو وہ آم تولنے والے کا قصہ بتایا تھا کہ ادھر سے گاہک اس کو اٹھا کر دے رہا ہے اور وہ شاپر کے پیچھے ڈالتا جا رہا ہے اور گلے ہوئے اندر ڈالتا جا رہا ہے. آج میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آج دیکھی جس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کوئی بی تھی سبزی لے رہی ہے، تو وہ سبزی تولتے ہوئے اس نے جناب ادھر باٹ بھی ساتھ پکڑ لیا، آدھا کلو کا باٹ بھی ساتھ شاپر کے ساتھ ایسے ہی اس میں رکھ دیا آدھا کلو تول کے، اور پھر وہ ویسے ہی اٹھا کے باٹ نیچے رکھ دیا، سبزی اس کو پکڑا دی. بھول کے ہم نے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بربادی ہی اسی چیز میں ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والے، کمی بیشی کرنے والے، لیتے وقت پورا لینا یا زیادہ لینا، دیتے وقت کم دینا. اللہ فرماتا ہے وہ برباد ہو گئے. ارے کیسے مان لوں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ ڈنڈی مار کر کمی بیشی کر کے زیادہ کما لیتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ تو فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا کار ساز بنا لیا. ولی کے کافی معنی ہیں، 2 معنی کر رہا ہوں. ولی کا معنی دوست اور ایک ولی کا معنی کار ساز. جیسے ہم وکیل بنا لیتے ہیں نا کہ میرا معاملہ یہ دیکھ لے گا سارا، میں بے فکر ہو کر بیٹھا رہوں گا. میرا کام بنانے والا کار ساز. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، اپنے کارساز بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسران مبینا. قرآن کہتا ہے کہ یہ کھلا گھاٹے میں، بربادی میں، تباہی میں اور نقصان میں چلا گیا. میں کیوں سمجھنے کو تیار نہیں کہ یار اس میں فائدہ اس میں نقصان ہے؟ یہی پہچان، یہی اخلاق تو قرآن دے رہا ہے، یہی تربیت تو قرآن میری اور آپ کی کر رہا ہے کہ اس میں نفع اس میں نقصان ہے. پہچانو، اپنی آنکھوں کی بصیرت پیدا کرو قرآن کی تعلیم سے، دل کا عرفان اور روشنی پیدا کرو قرآن سے. قرآن تمہیں بتائے گا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. تم غلط فہمی میں کسی کو نفع سمجھتے رہو، یہ الگ بات ہے. ورنہ تو
नाप तोल में कमी करने वाला कहता है मैंने इतना नफा कमाया, मिलावट करने वाला कहता है मैंने इतना नफा कमाया, रिश्वत लेने वाला कहता है मैंने इतना नफा कमाया, जायदाद प्लाटों पर मकानों पर कब्जा करने वाला कहता है मैंने इतना नफा कमा लिया, नौसरबाजी करने वाला कहता है मैंने इतना नफा कमाया, जेब काटने वाला कहता है आज मैंने इतने कमा लिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है बर्बाद हो गए। तो वो अल्लाह के हुक्म और फरमान को छोड़कर माल पर इतना यकीन है कि हराम जिसको अल्लाह बर्बादी कह रहा है बंदा उसको आबादी कह रहा है। कैसा ईमान है मेरा और आपका? यही मेरे और आपके अखलाक हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी तरबियत और आबादकारी के लिए, इस्लाह के लिए अल्लाह ने अपनी किताब भेजी जिसका नाम कुरान है। इंशाअल्लाह आज भी मगरिब की नमाज के बाद दर्स कुरान अपने अखलाक को बेहतर करने के सिलसिले में हम फिर एक मजलिस रखेंगे। आज जुमे की बात कर रहे हैं तो सूरह माइदा की आयत नंबर 76 में अल्लाह ने फरमाया कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ मेरे महबूब इन कुफार को बताओ लोगों क्या अल्लाह को छोड़कर तुम उन हस्तियों की इबादत करते हो मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफा, जो ना तुम्हें नफा दे सकते ना नुकसान दे सकते हैं। मत मारेगी तुम्हारी कि मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, पत्थर के बने हुए, सोने के बने हुए, यह जो दुनिया छोड़ गए क्या हो गया? या तो अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया हो कि मेरी तरफ आज बुकिंग ज्यादा हो गया, मेरी तरफ ना आना, फिर तो तुम किसी और से रुजू करते। जब उसकी पुकार हर वक्त आ रही, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, अरे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारें सुनने को तैयार हूं, जवाब देने को तैयार हूं, कबूल करने को तैयार हूं। सलायाम है यारान नुक्तादा के लिए। जब उसकी तरफ से मुसलसल ऐलान हो रहा है तो फिर उसको छोड़कर दूसरों की तरफ भागना और दूसरों की तरफ रुख करना, यह अच्छे मोमिन के अखलाक नहीं है। सूरह आराफ की आयत नंबर 37 में फरमाया हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, यहां तक कि एक वक्त आएगा हमारे फरिश्ते बंदे की जान निकालने के लिए उसकी रूह कब्ज करने जाएंगे। क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, जान कब्ज करने से पहले फरिश्ते कहेंगे जनाब अल्लाह को छोड़कर जिनको माबूद बना रखा था कहां हैं? अब पुकार लो अपनी मदद के लिए, अब मामला शुरू होने वाला है। पुकारो ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनकी पूजा करते थे, जिनको पुकारते थे अपनी हाजात में, कहां है वो? क़ालू ज़ल्लू अन्ना, उस वक्त वो मरने वाले कहेंगे जनाब नजर नहीं आ गए, गुम हो गए, अब तो मुश्किल पड़ी है तो नजर नहीं आ रहे। वशहिदू अला अनफुसिहिम, और उस वक्त वो मरने वाले खुद गवाही देंगे अन्नहुम कानू काफिरीन, कि जनाब बेशक वो काफिर रहे, अपने कुफर की खुद गवाह बन जाएंगे। सूरह आराफ की आयत नंबर 194 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, लोगों अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम पूजा में लगे हुए हो, जिनकी इबादत में लगे हुए हो, जिनको पूजते हो, इबादत करते हो, माबूद समझते हो, जिनको अपनी हाजात में पुकारते हो, जिनसे अपनी हाजतें मांगते हो, फरमाया इबादुन अमसालुकुम, अरे तुम्हारे जैसे वो भी बशर हैं, वो भी अल्लाह के बंदे तुम्हारी तरह हैं। किसी फरिश्ते से, किसी नबी से, किसी रसूल से, किसी वली से, किसी बशर से, किसी बंदे से, अरे वो भी तुम्हारी तरह बशर हैं। जैसे तुम अल्लाह के मोहताज हो वो भी अल्लाह के मोहताज। अल्लाह की मखलूक में से हर एक अल्लाह का मोहताज। अल्लाह की मखलूक में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो अल्लाह की मोहताज ना हो। तकसीम ही एक है, एक तरफ खालक है, दूसरी तरफ मखलूक है, और मखलूक चाहे मिट्टी का बेजान जर्रा है और चाहे मुकद्दस फरिश्ता है, सारे के सारे अल्लाह के मोहताज। तो फरमाया इबादुन अमसालुकुम, अरे वो भी तुम्हारी तरह बशर से, तुम्हारी मत मारी गई, अपने जैसे बशरों को ही माबूद का दर्जा देते रहे।
इतना भी ना समझा, इतना भी ना सोचा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हजरत साहब को चंदा जमा कराया जा रहा था और वैसे पकड़ते और साथ झोली वाला था उसमें फेंक देते, ऐसे फेंकते जा रहे थे। और किसी ने, उनके अकीदा रखने वाले ने 5,000 का नोट दिया, उन्होंने देखा और अपनी जेब में डाल लिया। ये तो हमारा है सारा दीन। वो नहीं उधर झोली में फेंका, और वो आगे आगे कर रहा था बेचारा झोली वाला कि जी हजरत इधर फेंको, तो फरमाया नहीं, ये इधर जाने वाला है। इतना सा हमारा दीन है, इतना हमारा ईमान है। ऐनमा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, कुरान कह रहा अपने अखलाक दुरुस्त करो, अपना रवैया दुरुस्त करो, अपना ईमान दुरुस्त करो, अकीदा दुरुस्त करो, सही हो जाओ। ये भी तुम्हारी तरह अल्लाह के मोहताज हैं, ये भी तुम्हारी तरह बंदे हैं, बशर हैं अल्लाह के। फदउहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाएगा आज पुकार कर देखो, अगर तुम्हारा वो दावा सच्चा था, आज पुकार कर देखो। तुम्हारी किसी पुकार को सुनते हैं, तुम्हारी मदद को आते हैं, तुम्हें छुड़ाने या बचाने आते हैं। ये कुरान बार बार, मेरे पास तो ये सिफात के सिफात लिखे हुए हैं, ये सिफात के सिफात लिखे हुए हैं। क्या करें, कुरान क्या सिखाता है, सीखने को हम तैयार नहीं। हम कहते हैं एक अरब की 10 नेकियां, बस उसी के पीछे, रट्टे के पीछे लगे हैं। ये बेशक सही है कि एक अरब की 10 नेकियां, ये मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें कोई शक नहीं। 10 नेकियां हैं, नेकियां हरफ की 10 हैं, निजात अमल में है। नेकियां तो एक एक हरफ की 10 है, लेकिन निजात अमल में है। आप कहते रहे, आपका एक नौकर है, गुलाम है, आप उसको कहते ये काम कर, वो कहता मैं आपका खादम, मैं आपका नौकर, मैं आपका गुलाम, आप जिंदाबाद, आप पाइंदाबाद। वो आप कहते जनाब काम करो, कहता काम तो नहीं मैंने करना आपका कोई, हाँ आपके नारे लगाता रहूंगा, आपके नारे लगाता रहूंगा। तो क्या आप तनख्वाह देंगे उसको? वो शाम की रोटी आप उसको देंगे, खाना देंगे? आप नहीं देंगे कि जनाब सुक्का तू तो झूठा है, तू झूठा है, काम करता को नहीं, सुक्के नारे लगाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मुनाफिकीन के बारे में, क्या तुम अल्लाह से मजाक बढ़ते हो? ये अल्लाह से मजाक करते हैं। हमारा रवैया भी अल्लाह से मजाक वाला बन गया है। क्या समझ रखा है अल्लाह की जात को? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर माबूद मेरी जिंदगी में कोई और कैसे आ गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी का तरीका मेरी पूरी जिंदगी का जीना होगा, फिर और तरीके कैसे आ गए मेरी जिंदगी में? पढ़ता हूं, दावे करता हूं, नारे लगाता हूं, फिर बात वही है। तो उसी को मुख्तसर करके आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना, दोबारा में पढ़ ले तो वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह इलाहन आखरा, और रहमान के बंदों की ये शान है कि वो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं मिलाते, ना पुकारते हैं। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम बना दिया है वो उसको कत्ल नहीं करते। जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम बना दिया है उसको कत्ल नहीं करते। और कत्ल के हदीस में आया कि एक बंदा कत्ल करता है तो कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा। एक शादीशुदा बंदा ज़ना करता है तो उसको रजम किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। और कोई बंदा इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इन तीनों में से आप देख लो, ये तीन जो हदीस में आया कि बिल हक, हक के साथ कत्ल करना है। कुरान कहता है कि हक के बगैर किसी को कत्ल नहीं करना, इल्ला बिल हक, हक के साथ कत्ल करना है। और हक के साथ कत्ल रियासत करेगी, हुकूमत करेगी, अदलिया करेगी, वो फैसला करेंगे कि इसकी कत्ल सजा बनती है नहीं बनती, मौत की सजा है या नहीं है। मेरे और आपके हाथ में तो इख्तियार ही नहीं है। फिर ये कचहरियों में आए रोज कत्ल, सड़कों पे आए रोज कत्ल, गलियों में आए रोज कत्ल, घरों में आए रोज कत्ल जो हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते रहमान के बंदों की तो ये सिफ्त ही नहीं है।
جس کو اللہ نے محترم بنا دیا جان کو، بندہ اس کا احترام کیوں نہ کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں وہ احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی محترم جان ہے، اس کو اذیت پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اور اگلی ان کی شان یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے کہ زنا کرتے پھریں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا سے بچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان بنا دیا۔ یقین کریں، یہ آپ کو یقین میں کیوں دلاؤں، آپ کو خود سب کو پتا ہے کہ زنا کرنا اس سوسائٹی میں آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ ایک تو کوئی بیچارے کو کسی کو سبب مل جائے گا بیٹے یا بیٹی کے لیے، تو ارد گرد والے رشتہ دار احباب بیٹھے ہو، ان کو یاد آ جاتا ہے، ارے میرا بیٹا تھا، میری بیٹی تھی، یہ تو رشتہ ہم نے کرنا تھا۔ جوڑنے کی بجائے توڑنے والے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اسباب دیے، ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ قرآن میرے اور آپ کے اخلاق بناتا ہے کہ نیکی کے کام میں مدد کرو، حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ شکنی نہ کرو۔ شادی ہو یا غم ہو، موت ہو یا پیدائش ہو، کاروبار ہو یا جنگ ہو، جو غلط کام ہے اس کا ہر ایک مشورہ دے رہا ہے، جو صحیح کام ہے اس پہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنا مشکل نکاح کو بنا دیں۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، 2 گواہ ہوں گے، لڑکی اور لڑکے کی رضامندی ہوگی، 2 گواہ ہوں گے، حق مہر مقرر ہوگا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر مولوی صاحب اویلیبل ہیں تو خطبہ دلوا لیں، سنت اس کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ خطبہ سنت ہے، اعلان کر لیں، مسجد میں کر لیں، مٹھائی چھوارے تقسیم کر لیں، میٹھی چیز خوشی کے موقع پر، یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ ورنہ 3 کام، رضامندی دونوں کی، 2 گواہوں کی موجودگی اور حق مہر۔ میں پچھلے جمعے میں شاید عرض کر رہا تھا کہ شادی میں ایک ہی خرچہ ہے مسلمان شادی میں، کون سا ہے؟ حق مہر کا، جو ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ شادی میں مسلمان جوڑے کی شادی میں ایک ہی خرچہ ہے، حق مہر کا۔ ولیمہ تو سنت ہے بھائی، کرو ثواب، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی پہ تو کوئی حرج نہیں آئے گا۔ لیکن شادی میں حرج آئے گا اگر حق مہر نہیں دو گے تو، وہ ہم دیتے نہیں۔ مرتے دم تک انہوں نے، یہاں پہ بھی کتنے بزرگ ہوں گے جنہوں نے آج تک نہیں دیا ہوا۔ بیوی کا حق ہم دبا جاتے ہیں، بیٹی کا حق ہم دبا جاتے ہیں، بہن کا حق ہم دبا جاتے ہیں، بیوہ ماں کا حق ہم دبا جاتے ہیں، بوڑھے دادا دادی کا حق ہم کھا جاتے ہیں۔ ارے کیسے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو سیکھے ہی نہیں، قرآن کیا تربیت کر رہا ہے، میرے اور آپ کے اخلاق کیسے چاہتا ہے، قرآن کیسے مسلمان دیکھتا ہے ہمیں، ہم سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اور اگر زنا کی بات آ جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ پتہ کتنے لائٹ موڈ میں گئے، منڈے کھنڈے یار ایسے ہو جاتی ہے ایسی حرکتیں، کوئی بات نہیں۔ یہ زنا کے بارے میں مسلمانوں کا عمل بن گیا ہے۔ اور نکاح کے بارے میں کوئی نکاح کا خرچہ ہے تیرے کو؟ ارے سنو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے پوچھا اکبر لاؤ، اس نے کہا جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ عورت جو آئی آپ کو آفر کر رہی مجھے دے دیجئے۔ فرمایا حق مہر لے کر آ۔ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جا گھر میں سے چاہے لوہے کا چھلا ایک ڈھونڈ کے لا، لے کے آ۔ وہ گیا گھر، اسے پتا تھا، مجھے پتا ہے میرے گھر میں کتنا مال ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ وہ گیا گھر سے پھیرا مار کر، اس نے کہا جی میں نے بتایا تھا کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، کیا دوں، کچھ نہیں ہے۔ اچھا
اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا تیرے پاس پھر خرچہ کہاں سے کرے گا؟ ارے چھلا تیرے پاس ہے نہیں دینے کو حق مہر میں، خرچہ کہاں سے کرے گا؟ آج کتنی شادیاں رکی ہوئی کہ ہمارا بچہ کمانے کے قابل ہو جائے گے پھر شادی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ یہ کمانے کے قابل پہلے تو ہو جا پھر شادی۔ مایوس ہو کر چل پڑا، فرمایا بات سن ادھر، تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی فلاں سورج یاد ہے، فلاں یاد ہے، حافظوں کا کام بن رہا ہے جناب، فلاں سورج یاد ہے، فلاں یاد ہے۔ فرمایا جا یہی تیرا حق مہر ہے، یہ جو تجھے یاد ہے یہ حق مہر ہے، اس کو سکھانا ہے، تو نے پڑھانا ہے۔ نہیں دیکھا تیری پراپرٹی کتنی ہے، تیرا گریڈ کتنا ہے، تیرا سکیل کتنا ہے، تیری تنخواہ کتنی ہے، سیلری سلپ دکھاؤ، تیری عمر کتنی ہے، تو اتنا چھوٹا ہے اتنا بڑا ہے۔ یہ جو دنیاوی پیمانے ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہی سارا کچھ ہم نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، وہی من میں بیٹھا ہوا ہے۔ سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں، شادیوں کے، دوسروں کے نہیں کر رہا، دوسرے بھی کافی سارے حل ہو جائیں، سارے ہمارے مسائل ختم ہو جائیں اگر ہم 4 تک کرنے لگ جائیں۔ جس کے پاس ایک ہے وہ دوسری کرے، جس کے پاس دوسری وہ تیسری کرے، جس کے پاس تیسری وہ چوتھی کرے۔ ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملے گی لڑکی شادی کے لیے، اتنے تیار ہوں گے، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم اسلام کی نہیں، ہم ہندوانہ رسموں کے پابند ہیں۔ ایک کو شادی ہونی چاہیے، چاہے مر جائیں پھر شادی نہ ہو۔ تو قرآن کی تعلیمات ہم دیکھ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، جو کسی بے جان کو قتل نہیں کرتے، اور جو زنا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، سن لو جس نے بھی ان میں سے کوئی کام کیا، یلقا اثاما، وہ اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ پھر اس اسم کا، اس گناہ کا عذاب اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہوگا۔ دیکھو ہر چور چوری اسی امید پہ کرتا ہے کہ میں نے پکڑا نہیں جانا، اگر اس کو یقین ہو میں نے پکڑا جانا کرے ہی نہ۔ چور چوری اسی امید پر کرتا ہے، اور ہر گناہ گار گناہ اسی امید پر کرتا ہے کہ میرا پتہ ہی نہیں چلنا۔ علیم بذات صدور کو بھول جاتے ہیں کہ ایک وہ بھی ہستی ہے جو میرے دن رات کے معاملات، جو کالی سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کو سیاہ چٹان پر اندھیرے میں چلتی ہوئی کو بھی پتہ جانتا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، اور اس کو کیا چاہیے، اس کی ضروریات کا بھی پتہ ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ اس ذات سے ہمارا واسطہ ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا تگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اور آج کی آخری آیت إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، دین بند گلی میں نہیں جانے دیتے، چاہے جتنے بڑے بھی گناہ، جتنے بڑے بھی کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، جو بھی ہے، دین واپس آنے کا راستہ دیکھو نا۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہماری اولاد، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا خادم، ہمارا نوکر کوئی حرکت کرے تو ہم کہتے ہیں 1 بار 2، نہ اب 2 3، کتنی بار میں اس کو منع کروں۔ ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، تو ایک دن میں کتنی غلطیاں معاف کیا کروں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے اور آپ کے رب نے کہا نبی کی زندگی پوری نمونہ ہے تمہارے لیے، سیکھیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار اگر وہ غلطی کرے تو 70 بار اس کو معاف کرنا۔ ارے ہم 70 بار بیوی کو نہیں معاف کرتے، اپنی بیٹے بیٹی کو معاف نہیں کرتے، ماں باپ کو نہیں معاف کرتے، بہن بھائیوں کو نہیں معاف کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرا غلام اگر غلطیاں کرے، روزانہ کرے، تو روزانہ 70 تک معاف کرنی ہے۔ تو یہ 70 کی تعداد میرے اور آپ کے لیے 70 ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ کثرت کا معنی ہے کہ جتنے بھی کرے معاف کرتا جا، کیونکہ وہ بھی تو یہی کرتا ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔
میری اور آپ کی کوئی خطائے گنتا تھوڑی ہے، درگزر کرتا جاتا ہے، درگزر کرتا جاتا ہے، درگزر کرتا جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ چونکہ وہ درگزر کرتا ہے، اس کے بندے بھی ایک دوسرے سے درگزر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج شام کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن کی مجلس ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔